لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سب سے پہلے رب ذوالجلال کی تعریف بیان کریں گے جو تنہا اکیلا سچا معبود ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر نہ کبھی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے نہ اس اللہ کو چھوڑ کر سچی حمد و ثنا کسی کی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے انتہا درود و سلام کی برسات نازل ہو آخری نبی امام کائنات سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ کا جو عنوان آپ کے پاس رکھا گیا دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی دو عظیم مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ کی ایک مخلوق ہے زندگی اور اللہ کی ایک مخلوق ہے موت. یہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن مجید میں بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کو بس اس لیے پیدا کیا تاکہ میں انسانوں کو دیکھوں کون اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، کون دنیا کی زندگی میں اچھا عمل کرتا. ہم دنیا میں آئے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. جس طرح ایک انسان کوئی کھیل کھیلتا ہے، کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، جب کھیلنے کا وقت ہو جائے تو سارے کھلاڑی چلے جاتے ہیں، کھیل ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے. اور اللہ نے کہا کہ اس مختصر زندگی کے اندر ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو بس صرف اور صرف آزمائش کے لیے. اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی زندگی پا کر اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی میں رہ کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے. بس اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے دنیا کی زندگی مجھ کو اور آپ کو عطا کی. میں اور آپ جائزہ لیں کہ اس مختصر زندگی کے اندر یہ جو دنیا ختم ہونے والی ہے، ہماری سانسیں ختم ہونے والی ہے، کہ میں نے اور آپ نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا اور آخرت کی میں نے اور آپ نے کتنی تیاری کی. دل دھڑک رہا ہے
اللہ کی قسم دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی سے سب کو جانا ہے، ہماری موت ہم کو قریب لے جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن مجھ کو اور آپ کو موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ گزرتا ہوا وقت مجھ کو اور آپ کو اپنی موت سے قریب کر رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر مصروف ہو کر، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر میں اور آپ اگر اپنی موت کو بھلا دیں گے، قیامت کے دن اللہ کی قسم ہم سے زیادہ برا کوئی انسان حشر کے میدان پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موت اور زندگی کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ دنیا کی زندگی میں جب انسان آیا تو دنیا کی محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ سوشل میڈیا کی محبت، عورتوں کا فتنہ، مال و دولت کی چاہت اس کے دلوں میں سرا گھر کر گئی۔ وہ اللہ اور آخرت کو بھلا چکا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تم کو موت کی نصیحت کر رہا ہے۔ یاد رکھو موت تمہارے قریب ہے، اور جب موت تمہارے قریب آ جائے گی، ایک لمحہ نہ تاخیر ہوگی نہ ایک لمحہ جلدی آئے گی۔ اللہ کے مقررہ وقت پر موت آئے گی، تمہاری سانسیں ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نہیں دے گا۔ ابھی زندگی ہے، صحت ہے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیجیے۔ گناہ جس سے بچنے کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیا گیا تھا، آج ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں میں گزر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جھوٹ مت بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے اور شام جب ہم بستر میں جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ذرا بھی احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ، گالی مت دو، کسی پر الزام مت لگاؤ، کسی پر تہمتیں مت لگاؤ، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ ہم اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، اللہ وہ بھی لے کر آئے گا حشر کے میدان میں۔ جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے، ہم اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور زندگی بس گزر رہی ہے۔ جمعہ پڑھ لینا، عید کی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہم فجر کی نماز ہو رہی ہے، غفلت کی چادر میں سو رہے ہیں، اٹھ کر اللہ کی طرف چل کر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی کی مطلب بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے لوگوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ارے جس قوم کو اللہ کی عبادت کرنا تھا، آج وہ قوم علم رکھتے ہوئے فجر کی نماز چھوڑ کر سوتی ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے پوری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی، اللہ نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن جب جنگ خندق کے موقع پر کفار کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز تاخیر ہو گئی، آپ رحمت کائنات ہوتے ہوئے بدعا کرتے تھے، کہا اللہ ان کفار کے بیٹوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس کی وجہ سے محمد کی عصر کی نماز تاخیر ہو چکی۔ اللہ کے نبی خوف زدہ ہو گئے، فکر ہے ہمیں نمازوں کی، بس زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ بندہ صبح اٹھتا ہے، فون ہاتھ میں لیتا ہے، ریلز دیکھتا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی چاہت، سوشل میڈیا کا دیوانہ پن، آج باطل نے تمہارے اوپر ایسا حملہ کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا آئے گا، کافر قوم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج رسول کی
کی جا رہی ہے، مسلمان خاموش ہے، مجبور ہے نا۔ آج مسلمانوں کو نشہ نہ بنایا جائے، مسلمان اٹھ کر کچھ کر نہیں سکتا۔ آج حکومت کافروں کے ہاتھ میں، وجہ کیا ہے؟ مسلمان کمزور مغلوب کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ قیامت کے قریب مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور آج یہ وہی دور ہے، ہم اللہ کو بھول گئے، اس کے رسول کی حدیثوں کو بھول گئے، علم رکھتے ہوئے عمل کے میدان میں جانا چھوڑ دیے۔ کیا نہیں ہے؟ ہر لمحہ گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے ہماری، گناہوں کا معاشرہ، اور دل میں ذرا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عزیز نوجوان دوستوں، جس دنیا کے میں اور آپ دیوانے ہیں، جس دنیا کی رنگینیوں کو چاہنے کے دیوانے ہیں، پانے کے طلبگار ہیں، جس سوشل میڈیا کی محبت کے آج ہم طرفدار ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غور سے سنیے، یہ دنیا میں موجود جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک یہ کائنات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی نہ پلاتا۔ آج کافر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، بول بالا ہے، حکومتیں ان کے ہاتھوں میں، موج مستی کے ساتھ کافر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، اللہ ان کافروں کو اتنا عذاب نہیں چھوڑا جو اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کرنا ہو کرو، اصل حیثیت اللہ کی آخرت کی، اور مومنوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے۔ یہ جو کچھ ہے دنیا کا ایک تماشا ہے، اور یہ تماشا ایک دن ختم ہوگا۔ لوگوں کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، دولت، شہرت، عزت، ریاکاری، مفاد، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے۔ آج دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں مشہور ہونا، فیم ہونا، کام کرنا، آگے بڑھنا، پیسہ کمانا۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا اللہ کے نبی کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا، اور اس بکری کی کیفیت بیان فرمائی، مری ہوئی بکری تھی، مردار کان کٹی ہوئی بکری کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس مری ہوئی مردار کان کٹی ہوئی بکری کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس بکری کے بارے میں، کیا تم اس بکری کو خریدنا چاہو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی مردار کان کٹی ہوئی بکری ہے، اس کو بھلا کون پسند کرے گا، کون اس کو کھانا پسند کرے گا، ہم تو اس کو فری میں بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فواللہ للدنیا اهون علی اللہ من هذا علیکم، اللہ کے نبی فرماتے جس طرح تمہارے نزدیک اس مردار بکری کی حیثیت ہے، تم اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت اصل ٹھکانہ ہے مومنوں کا، اور جب قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لے کر آیا جائے گا، اللہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا۔ ہے اللہ کے پاس جواب دینے کی ہمت ہے، اپنے اعمال کا تجزیہ پیش کرنے کی؟ لا یملکون، کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن،
ارے قیامت کے دن رحمان کے سامنے لوگ آئیں گے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی ہو ڈلانے کی، گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ کسی سے سوال کر لے پھر بچنا ناممکن ہے، بچنا ناممکن ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والوں چھوڑ دو لوگوں کو خوش کرنا، دنیا پانے والوں چھوڑ دو دنیا کو پانا۔ دنیا میں آئے چند لمحوں کے لیے اللہ کو راضی کرو، کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ آرزو، نہ تمنا، نہ خواہش۔ جو کچھ ہے دنیا کا 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر۔ منصور بن عمار رحمہ اللہ کہتے ہیں، منصور بن عمار رحمہ اللہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لوگ اس کو نمازی کہتے تھے، روزے دار کہتے تھے، لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی وہ لوگوں میں آتا تو خیر کی بات کرتا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں بہت دن ہو گئی میری اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ملاقات کرنے کے لیے اپنے اس عبادت گزار دوست کے گھر پہنچا۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، پوچھا آپ کو کس سے ملاقات کرنا ہے؟ کہا میرے ایک دوست ہے فلاں، ان سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ بچی اندر گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی، کہا وہ شخص اندر پڑا ہوا ہے، جا کر ملاقات کر۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے، حاجی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، خیر کی باتیں کرنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی کے بستر پر پڑا ہے اور اس کا چہرہ بڑا خطرناک نظر آ رہا تھا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میں اس کی حالت کو دیکھ کر ڈرنے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ تمہارا چہرہ اتنا برا بن چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، تم تو لوگوں میں اللہ کی باتیں کرنے والے، نماز پڑھنے والے، لوگوں میں اچھا کام کرنے والے، آخر کیا ماجرا ہے کہ آج اس حالت میں ہو؟ میں کہتا ہوں تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ تمہاری حالت کو درست کر دے۔ کہتا ہے وہ آدمی منصور میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میرے اور لا الہ الا اللہ کے درمیان پردہ ڈال دیا، میں زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر پڑھ نہیں سکتا۔ کہا منصور بن عمار نے تم تو بڑے عبادت گزار ہو، اللہ والے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا منصور بن عمار سے منصور میں جب دنیا میں اچھا تھا، لوگوں کے سامنے عبادتیں کرتا تھا، اللہ کی قسم بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، بس اسی لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں۔ میں دنیا میں مشہور ہونا چاہتا تھا، میں دنیا میں لوگوں کے سامنے فیم ہونا چاہتا تھا، اس لیے بس لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا، اور جب بند کمروں میں آتا، گھر میں آتا، پردے ڈالتا اور اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتا، شراب پیتا۔ آج یہ میری حالت ہوئی ہے کہ آج کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میں ڈرنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ جب میں پلٹ کر اس کے گھر سے باہر نکلنے لگا، مجھے ایک زور سے چیخ آئی، میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس کی بچی کہتی ہے ہائے میرے ابا کی اوپر پرواز ہو چکی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ایسے ہی موت مرے گا جیسے اللہ چاہے۔ آج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے معاشرہ، حرام کھا رہا ہے، نوجوان بچہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، دن میں 2500 مرتبہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کپڑوں کو ٹانگوں کے نیچے لٹکا کر تکبر اچھا اپنائی جا رہی ہے، دعوتوں میں فضول کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے، چہروں سے نبی کا جنازہ، سنتوں کا جنازہ نکال کر داڑھیوں کو کاٹا جا رہا ہے، نمازوں سے غافل ہے معاشرہ، سنت سے محبت نہیں، بدعات و خرافات میں زندگی گزر رہی ہے، بس دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا مومنوں کے لیے تو قید خانہ تھا، خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، اپنے ارمان اور آرزوؤں کو پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ آج دنیا کی چاہت نے اس کو غافل کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے، قبرستان چلے گئے مگر ہوش نہیں آیا۔ دنیا کی زندگی سے دل لگانے والے لوٹا اللہ کی طرف۔ تو نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، تو نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفنائے،
کیا تمہیں ابھی وہ خوف اور وہ وحشت یاد نہیں آتی؟ قبر کی تاریکی میں تمہارے گھر والے تم کو اکیلے تنے تنا چھوڑ کر آئیں گے، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عزت ساتھ آئے گی، نہ شہرت ساتھ آئے گی، دنیا سے بدبندہ نامہ اعمال لے کر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آدم کی اولاد کو اجازت نہیں دی کہ وہ قبر کا عذاب دیکھ لے۔ اللہ نے ہم سے قبر کے عذاب کو بچا لیا، ہٹا لیا، یعنی اللہ نہیں دکھاتا کہ بندوں کو قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر آدم کی اولاد قبر کا عذاب دیکھ لیتی، اللہ کی قسم مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دیتی، قبرستان جانا چھوڑ دیتی۔ کتنا بھیانک ہوتا ہے قبر کا عذاب۔ یہ پیارے نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ بندہ داڑھی کاٹتا ہے جان بوجھ کر، انجانے میں کوئی نہیں کاٹتا، سب کو معلوم ہے نبی کی سنت کے باوجود نہیں کاٹتا ہے۔ قبر میں جب آئے گا منکر نکیر جب سوال کے لیے آئیں گے، چہرے پر مصطفیٰ کی سنت نظر نہیں آئے گی، فرشتے رحم کریں گے، فرشتے رحم کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جو سنت کی مخالفت کر کے قبر کی وادی میں پہنچتا ہے منکر نکیر اس کے لیے دہشت کا چہرہ لے کر آتے ہیں، خوف زدہ چہرہ جس کو دیکھ کر مخلوق ڈر جاتی ہے۔ قبر میں سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں۔ سب کو معلوم ہے قبر کے 3 سوالات، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، لیکن یہ جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ جواب وہی دیتا ہے جس کی زندگی میں عمل صالح ہوگا۔ اللہ سے ڈریے، غفلت کی زندگی چھوڑیے، گناہوں کی زندگی چھوڑیے۔ ہم پل پل اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں قبر کی تیاری کرو۔ آج حد تو یہ ہے دنیا کی چاہت نے اتنا غافل کر دیا، جب بندہ موبائل کھولتا ہے ریلز دیکھتا ہے تو قبرستان کا بھی مذاق بنایا گیا ہے۔ لوگ اب قبرستان میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، مردے کی تدفین ہو رہی ہے، میت کو دفنایا جا رہا ہے، لوگ مذاق کر رہے ہیں، واہیانہ حرکات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے قبر سے زیادہ خوفناک جگہ نہیں دیکھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر بیٹھتے تو اتنا روتے کہ رو رو کر آپ کے آنسو زمین کی مٹی تر کر دیتے ہیں، اتنا روتے۔ وہ خوف، وہ خشیت کا مادہ ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا قیامت کے قریب کہ مسلمانوں سے ایمان چھین لیا جائے گا، مسلمان صرف اسلام کو پہچانے کے تعلیمات کو بھول جائیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر ذکر ہادم اللذات، اے لوگوں خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ آج انسان کی خواہش ہے یہ حاصل کروں گا، وہ پاؤں گا، وہ خریدوں گا، وہ جاؤں گا، یہ کروں گا، نہیں، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کو موت کو یاد کرو۔ ایک سچا واقعہ، حیدرآباد کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے ماں باپ نے اس کو بہت پڑھایا لکھایا، MBBS ڈاکٹر بنا۔ جب وہ MBBS کی پڑھائی ختم کر کے لوٹا پردیس ملک سے، اور جب اپنے شہر میں دلی کے اندر پہلی مرتبہ سرٹیفکیٹ ہاتھ رکھنے والی تھی، وہ سرٹیفکیٹ جو اس نے 14-15 سالوں سے محنت کی تھی دنیاوی تعلیم میں ڈاکٹری پڑھ کر کے، جب پہلی بار اس کو سرٹیفکیٹ کے لیے مدعو کیا گیا، اللہ کی قسم تاریخ نے وہ دور دیکھا ہے، چشم فلک نے دیکھا، سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آتے آتے اس کی جان نکل گئی۔ انا للہ، 14 سال کی پڑھائی برباد ہوئی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، نہیں، غفور الرحیم کا سہارا لے کر لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر گناہوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے جگری دوست ہے، لیکن عالم یہ ہے قیامت کے دن سارے انبیاء کے سامنے ابراہیم کہیں گے آج اللہ بہت غصے والا ہے، ابراہیم کے پاس اتنی طاقت نہیں اللہ سے بات کر سکتے۔ وہ اللہ کا دوست ہو کر اللہ سے روئے گا، اللہ کے خوف سے روئے گا۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ عزیز نوجوان دوستوں،
آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو لانے کی ضرورت ہے. گناہ بہت ہو چکے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں، اس کو سفید کرنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کر کے جنت میں جانے کی امید نہیں کر سکتے. اللہ سے معافی مانگی، روئیے، گڑ گڑائیے. موت آنے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت سے پہلے توبہ کرو، ورنہ جب غرغرے کی حالت آ جائے اللہ توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کے طرفدار بن جائے، آخرت کو پانے والے بن جائے. دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، بلکہ رب العالمین نے ساری کائنات کی حقیقت کو ایک جملے میں واضح کر دیا. فرمایا رب العالمین نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی رحمان کے نزدیک سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں. سبھی محسنوں کو بھلاتی ہے دنیا، کسی کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کی. اگر دنیا کسی کے ساتھ وفاداری کرتی تو اللہ کے نبی کے ساتھ کرتی، لیکن اس بدترین دنیا نے نبی کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی. ہنساتی، رلاتی، لباتی ہے دنیا، رنگ اپنے کئی دکھاتی ہے دنیا. جو ایک بار پی لے وہ 100 بار چھومے، نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. عزیز نوجوان دوستو، اپنے رب کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، قبر کی اس اندھیری وادی کو یاد کرو، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، زاروں قطار رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور پوچھا اے عائشہ بتا کس چیز نے تجھ کو رلایا ہے؟ کہا امی جان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے لیے حجرے کے باہر تشریف لے گئے، میں دیکھتی ہوں کہ میرے چراغ کا تیل ختم ہو چکا ہے، اندھیرا آ گیا، روشنی چلی گئی، اور اس اندھیرے کو دیکھ کر عائشہ کو قبر کی یاد آئی. سوچا جب عائشہ اس اندھیرے کی میں اکیلے پن کو برداشت نہیں کر پائی، قیامت قریب ہے کہ اندھیرا جو قبر کا ہوگا اس کو کیسے برداشت کریں گے. آپ کے اپنے عزیز رشتےدار قبر کے گڑھے میں تم کو اتار کر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیا کرو گے، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ عزیز نوجوان دوستو، کم از کم ایک لمحے کے لیے سوچ لو کہ ہمیں مرنا ہے. ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جان کبھی بھی جا سکتی ہے. دنیا نے دیکھا کئی نوجوانوں کو جو ہارٹ اٹیک سے مر گئے، دنیا نے دیکھا کئی لوگوں کو جو شوگر بی پی سے مر گئے، دنیا نے دیکھا کئی لوگوں کو جو گھر کے باہر نکلے تو حادثات کا شکار ہو گئے، روڈ ایکسیڈنٹس میں مر گئے. دنیا نے دیکھا کئی لوگوں کو جو اچھے تھے صبح میں شام ہوتے ہوتے قبر کے حوالے کر دیے گئے. ہماری موت بھی قریب ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے تقدیر میں موت ہی لکھ دی ہے. اپنی موت آنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو تاکہ کم از کم تمہاری آخرت سنور جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے. ورنہ قیامت کے دن رحمان کا غصہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے غصے سے بچانے والا تم کو کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میری لخت جگر، یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو قیامت کے دن بچا لی جائے گی. اے فاطمہ، قیامت کے دن اللہ بہت غصے والا ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ صرف نامہ اعمال دیکھے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یاد رکھو دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں. جیسی بھی گزر رہی ہے گزاری، غریبی میں گزر رہی ہے، فقیری میں گزر رہی ہے، محتاجی میں گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، عبادت کیجیے، بس زندگی گزار کے چلے جائیے. یہاں اصلی ٹھکانہ بنانا نہیں ہے، یہ ایک عارضی دنیا، زندگی ایک کرائے کا گھر. آخرت کی زندگی، آخرت کے محلات، جنت عالی شان ہمارے لیے ہے. دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے. کیسا نبی ہے؟ وقت کا نبی ہے. کون ہے؟ سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے. بستر کیسا ہونا چاہیے تھا آپ کا؟ عالی شان بستر ہونا چاہیے تھا. عمر کہتے ہیں میں جب نبی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ایسی چٹائی پر لیٹا ہے. اگر محمد اپنے جسم کو ہٹا دے تو چٹائی کے نشانات محمد کے جسم پر آ جاتے ہیں. ایسا غریب نبی جس نے غریبی میں بادشاہی کی ہو،
وہ نبی جس نے امت تک توحید کو پہنچانے کے لیے طائف میں پتھروں کے مار کھائے، جنگ احد میں جس کے دندان مبارک شہید ہوئے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ آپ نے 2 مرتبہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں امہات المومنین کہتی ہے ہم نے کبھی بھی نبی کو دنیا میں مسکرانے سے بڑی کیفیت والا نہیں دیکھا، یعنی پوری زندگی میں اللہ نے نبی کے لیے دانت دکھا کر نہیں ہنسے۔ کیونکہ جانتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ آخرت کے بارے میں جو جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو گے تو ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رو نہیں، ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی، دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہاں جنت کی طرح زندگی مت گزاریے، آخرت ہمارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جب تک دنیا میں ہیں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے بن کے رہیے، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے وفا بے حرص دنیا سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا کے تمام فتنوں سے، دنیا کی محبت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا میں تجھ سے ڈرنے والا، تجھ سے لو لگانے والا، تیری عبادت کرنے والا، تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری کرنے والا بنا۔ اللہ جب تک زندہ رکھے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی منہج پر زندہ رکھنا۔ اللہ مساجد سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دنیا کی محبت جن کے دلوں میں آ چکی ہے اللہ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر پیدا فرما۔ اللہ موت کو یاد کرنے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ تیرے دنیا میں بہت سے مسلمان بندے جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ سے شفا کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ وہ بیمار ہے، دواخانوں میں مبتلا ہے، مریض ہے، اے اللہ ان تمام کے حق میں اس ممبر سے دعا ہے اللہ ان تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہماری نجات فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے جانے میں انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ باوجود اس کے تیری رحمت بڑی ہے۔ اللہ پیارے نبی نے کہا تھا رحمان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی بات کو مانتے ہوئے تیرے سب سے پیارے نام 99 ناموں کا واسطہ لے کر دعا کرتے اللہ تو رحمان ہے، تیرے ناموں کا وسیلہ یا ربی ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے جو لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہوئے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں تیرا ڈر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تیری وحشت عطا فرما۔ اے اللہ عورتوں کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے، عشق و عاشقی کے فتنوں سے، بے حیائی کے تمام فتنوں سے ہماری نوجوان بچیوں کی بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے تجھ سے محبت کرنے والا، تیرے دین پر باقی رہنے والا بنائے۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبانوں پر پاک کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون.